اور وہ ایک شخص بھی نہیں، وہ درجنوں اشخاص تھے، درجنوں اشخاص تھے۔ کسی ایک شخص کو بھی اگر اس سے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں ہوئی کہ جس سے اسلام پہ، ایمان پہ، قرآن پہ جس کا کردار درست رہا ہو، جس کا عمل درست رہا ہو، جس کا اخلاق درست رہا ہو، بڑا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو مرنے کے بعد 10 15 20 یا 100 لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ اس زمانے میں اس زمانے میں نازک ترین دور میں 15 20 100 200 لوگ اکٹھا ہو کر یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت عظیم انسان تھا، یہ رب کے ہاں گواہی دینا ہے اس کی عظمت کی، اللہ کے ہاں اس کی عظمت کی گواہی دینا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں دل کی گہرائیوں سے ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں ان کا، اور پھر ایک حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایصال ثواب کی بہت ساری راہیں وابستہ ہیں، جیسا بھی آپ ثواب پہنچائیں گے وہ ضرور پہنچتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ نماز پڑھ کے دعا کریں ان کے لیے، ضرور پہنچتا ہے۔ آپ ان کے لیے روزہ رکھیں، ضرور پہنچتا ہے۔ آپ ان کے لیے حج کریں، ضرور پہنچتا ہے۔ یہ اعمال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یا رسول اللہ فلاں نے حج نہیں کیا تھا، اور اگر وہ حج سے پہلے چلا گیا، فوت ہو گیا، حج نہیں کیا اس نے، تو کیا ہم اس کی طرف سے حج کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا اگر کوئی قرض ہوتا اس کی طرف تو تم دیتے کہ نہ دیتے؟ کہا جی ضرور دیتے۔ کہا یہ بھی پھر قرض تھا اس کا، اس کو ضرور ادا کرو جا کے، اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ ایک مخلوق کا قرض دیتے ہو تو خالق کا بھی دیا کرو۔ تو گویا کوئی بھی دنیا میں کسی فرقے کا آدمی، کسی فرقے کا آدمی کسی بھی فرقے کا آدمی ایصال ثواب کا منکر نہیں ہے۔ کسی بھی مسلک اور کسی بھی مذہب کا آدمی ایصال ثواب کا منکر نہیں ہے۔ میں نے بات کی کسی مسلک کا اور کسی مذہب کا۔ مسلک اور مذہب سے ہٹ کے کئی لوگ انکار کرتے ہیں، ان سے تو کوئی تعلق بھی نہیں نہ ہوتا۔ مگر دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ، ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، بس یہ کافی ہوگی، اور پھر اس کے بعد دعا کریں گے یہ لوگ۔ حدیث میں آتا ہے مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قبرین، بند کر بیٹا، کون ہے بیٹا، بس کر۔ سبحان اللہ۔ مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قبرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی خچر پہ سوار ہیں اور قبرستان میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ قبرستان میں سے گزر رہے ہیں، خچر پہ سوار ہیں، قبرستان میں سے مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قبرین یعذبان، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 قبر والوں کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ توجہ دیجئے، عذاب قبر بھی برحق ہے، اس کا کسی کو انکار نہیں ہے، اور ایصال ثواب بھی برحق ہے، اس کا بھی کسی کو انکار نہیں ہے۔ توجہ، قبرستان میں سے گزرے، دیکھا کہ 2 قبر والوں کو کیا ہو رہا ہے؟ فقال انہما یعذبان، حضور نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے ایک پیغمبر کی بصیرت، علم، میں نے جیسے عرض کیا کہ رینج بڑھ جاتی ہے، میری رینج اس زمین کے اوپر دیکھتی ہے، مگر جو روحانیت کے تاجدار ہیں ان کی زمین سے نیچے بھی دیکھتی ہے۔ توجہ دیجئے، فقال انہما یعذبان، فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، یہ تو تھا نا یہاں کا عذاب دیکھ لیا، یہ تو قبر کے اندر تھے، دیکھ لیا ہوگا بصیرت آپ کی، لیکن فرمایا وما یعذبان فی کبیر، افسوس کوئی اتنا بڑا عمل نہیں تھا کہ جو مشکل تھا بہت اور یہ نہ کر سکتے اور ان کو عذاب سے بچ جاتے۔ فرمایا بہت آسان عمل تھا۔ اب دیکھنا نگاہ نبوت نے پیچھے جا کے ان کے عمل کو بھی دیکھا کہ کیا کیا کرتے تھے جس سے یہ سوال۔ اب اندازہ لگائی، وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان اللہ یستتر من البول
فرمایا ایک ان میں سے پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، یعنی کپڑے ہمیشہ گندے رکھتا تھا، درست طریقے سے پیشاب خشک نہیں کرتا تھا، پانی کا استعمال نہیں کرتا تھا۔ فرمایا فاما احدہما فکان لا یستتر من البول، حدیث کے لفظ ہیں او لا یستنزع من البول، دونوں یا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا ان میں سے اس کی عادت تھی کہ وہ آگ لگاتا رہتا تھا، ایک دوسرے کو چغلی کیا کرتا تھا، اس کو چغلی کی، اس کی بات اس کے آگے، اس کی بات اس کے آگے، پورے گاؤں کو پورے ماحول کو کیا کرتا رہتا تھا؟ بڑکاتا رہتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ معلوم یہ ہوا چغلی کرنا بھی ایک اتنا برا عمل ہے جس سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور پیشاب کپڑے ناپاک رکھنا بھی ایک اتنا برا عمل ہے جس سے انسان، مثلا آپ کے ساتھ فرشتے ہیں جو یحفظونہ بامر اللہ، اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی آپ کے باڈی گارڈ بھی اور آپ کے کرامن کاتبین بھی، آپ کے محافظین بھی، جب آپ واش روم کے اندر یا ٹوائلٹ کے اندر جاتے ہیں وہ آپ کے باڈی گارڈ محافظ ہٹا لیے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ٹوائلٹ یا واش روم میں زیادہ دیر رہنا جنون پیدا کرتا ہے، کیوں کہ وہاں آپ سے حفاظت چھین لی گئی ہے، وہاں آپ سے حفاظت چھین لی گئی ہے، جنون کا مرض لاحق ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ وہاں صرف اور صرف شیطان اور آپ ہیں، تیسرا محافظ کوئی نہیں ہے، آپ کا باڈی گارڈ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اگر کوئی شخص اس کو ضرورت غسل محسوس ہو تو فی الفور اسے غسل کرنا چاہیے، کہ جتنی دیر بھی اس کو غسل کی ضرورت رہتی ہے اتنی دیر وہ اپنے محافظین باڈی گارڈ سے جدا رہتا ہے۔ ایسے دو ایسی روز کے اندر، اس کے اندر تو معلوم کیا ہوا، آپ تنہا نہیں چھوڑے ہوئے، آپ وہ نہیں ہیں جو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، آپ کو وہ ہونا چاہیے جو رب اور اس کا محبوب آپ کو جس طرح بنایا ہے، جس طرح اس نے بنایا ہے، اس نے بہت عظیم طرح بنایا ہے، بہت عظیم راہیں آپ کے لیے نکالی ہیں، بہت عظیم بنایا ہے آپ کو رب نے، اور آپ کا رب کتنا عظیم ہے، اللہ العظیم، زبردست۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اتنی دیر آپ اس سے الگ رہے، پھر جتنی دیر آپ چغلی کرتے ہیں کسی کی، آپ کے محافظ باڈی گارڈ الگ ہو جاتے ہیں، چونکہ چغلی، حسد، بغض، جیلسی، گالی گلوچ دوسرے کو، یہ جو آپ کی زبان خیانت کرتی ہے، یہ جو آپ کی آنکھ خیانت کرتی ہے، اور یہ جو آپ کا کان خیانت کرتے ہیں، اور یہ جو آپ کے ہاتھ اور پاؤں خیانت کرتے ہیں، ان خیانت کی اتنی مکروہ بدبو ہوتی ہے کہ جس طرح مردار کی ہوتی ہے، اور جس طرح انسان مردار کے پاس نہیں ٹھہر سکتا، اسی طرح فرشتہ بھی ایسے شخص کے پاس قیام نہیں کرتا، فرشتہ بھی ایسے شخص کے پاس قیام، چونکہ ان کو اسی طرح کی مکروہ بدبو آتی ہے، آپ کے جھوٹ سے بھی، آپ کی غیبت سے بھی، آپ کی چغلی سے بھی دور ہو جاتا ہے، لہذا ہم حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، شیاطین کا شکار ہو جاتے ہیں، نفس کا شکار ہو جاتے ہیں، لہذا نفاست رکھنا۔ ایک آدمی جو مسجد میں خدمت کرتا ہے، طہارت کا اس کو کتنا خیال ہوگا، نماز 5 وقت ادا کرتا ہے، طہارت کو نہ صرف نماز پڑھتا ہے بلکہ پڑھاتا ہے، تو طہارت کا ایک خیال۔ پھر آذان، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آذان دینے والا مؤذن، قیامت کے دن اس کی شان کتنی بلند ہوگی، قبر میں اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ یعنی وہ اعمال ہیں جو خود انسان نہیں کرتا، اللہ اذا اراد اللہ بہ خیرن، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے، وہ اگر مسجد میں مؤذن نہیں بھی رہنا چاہتا، رب پکڑ کے بنا دیتا ہے۔ سنو میری بات، چونکہ رب بھلائی کرنا چاہ رہا ہے، تو نہیں کرنا چاہ رہا اپنے ساتھ۔ اذا اراد اللہ بہ خیرن فقہہ فی الدین،
اللہ اس کو دین کی سمجھ کر دیتا ہے. تجھے اگر نیک عمل کی توفیق مل رہی ہے کہیں، اور اگر تیرا دل وہ کرنے کو نہیں چاہ رہا، پھر تو دیکھ کہ